رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تعلیم اور اپنی اولاد کی تربیت کا بھی خاص خیال رکھیں اور اس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، توجہ دینا چاہیے۔ بعض دفعہ ہوتا ایسا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، بہت چھوٹا ہے، وہ جوان ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا تو خود بخود سمجھ جائے گا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بچپنے میں اگنور کرنا اور پھر بڑے ہونے کا انتظار کرنا، اس کی وجہ سے کبھی کبھار ہوتا ایسا ہے کہ بچہ ہماری ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ کبھی کبھار بے جا خواہشیں یا ان کی ضد کا ہم بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی بچے بگڑ جاتے ہیں۔ میں دو چند باتیں آج عرض کرنے کی کوشش کروں گا اس تربیت کے حوالے سے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا بھی ہم خیال رکھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ زیادہ تر آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، اور بچے جب سپر مین، بیٹ مین اور اس طریقے کے دوسرے کارٹونز وغیرہ دیکھتے تو وہ بھی اپنی نجی زندگی کے اندر اسے فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، یہی ہمارا آئیڈیل ہے، اس لیے کہ بچپن سے ان کے ذہن کے اندر یہی ساری چیزیں آتی ہے کہ جس طریقے سے وہ کارٹون میں دیکھتے ہیں یا جس طریقے سے وہ انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں، وہ اسی کو فالو کرتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے اپنی زندگی گزاری جائے، ہم بھی اسی طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ وہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ان کے ذہن و دماغ پر ایک غلط اثر مرتب ہوتا ہے۔ اس کے بجائے اگر ہم انہیں عقائد و جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا خلفائے راشدین یا پھر وہ عظیم صحابہ یا وہ عظیم بزرگان دین جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں پیش کی یا دین کی اشاعت کے لیے انہوں نے جد و جہد کی، اگر ان کے واقعات، ان کی زندگی کے حالات اگر ہم انہیں بتائیں تو یاد رکھیں جب بچپن سے وہ حضور کی زندگی کو سنیں گے یا خلفائے راشدین کی زندگی کو سنیں گے یا بزرگان دین یا عظیم سالار کی زندگی کو جب وہ سنیں گے تو ان کی زندگی کے اندر وہ سارے واقعات وہ ایک اثر مرتب کریں گے، اور انشاءاللہ اس سے تبدیلی بھی آئیں گی، اور اس سے ان کی زندگی بھی فائدہ مند ہوگی۔ بڑے ہونے کے بعد انشاءاللہ العظیم وہ دوسروں کے لیے بھی ایک رہبر بنتے نظر آ جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، والدین کو چاہیے کہ جب وہ کسی دینی محفل یا کسی دینی پروگرام میں بیٹھیں تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر بیٹھیں، کسی بھی محفل میں مجلس میں آئیں تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں لانے کی وہ کوشش کریں۔ عموماً ہوتا ایسا ہے کہ 6 سال، 7 سال، 8 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو اس عمر کے بچوں کو ہم لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دینی پروگرام میں لے کر آتے 6 سال کا بچہ یہ کیا جانے گا، اسے کیا پتہ ہے، گویا کہ اس کو ادب بتایا جائے اور ادب بتا کر اس محفل میں بٹھایا جائے وہ تاکہ ان تمام باتوں کو سماعت کرے، سنے، اس لیے کہ دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے جو کچھ پیغامات نشر کیے جا رہے ہیں، جو کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہے، جب وہ انہیں بیٹھ کر سنے گا، وہ انہیں بیٹھ کر جب سنے گا تو یاد رکھ لیجئے وہ اچھی طریقے سے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسے کیا پتہ، مگر وہ سادہ لو ہوتے ہیں۔ جب چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کا ذہن خالی ہوتا ہے، دماغ خالی ہوتا ہے، دل صاف ستھرا ہوتا ہے، جب وہ ان تمام کی تمام چیزوں کو جب وہ سنیں گے تو یاد رکھ لیجئے پوری تقریر کا نچوڑ کہہ لیجئے یا پورے پروگرام کا نچوڑ
جوڑ ان میں کی کچھ چیزیں ان کے دل پر نقش کر جائے گی کہ ہاں ہم نے اس بات کو سنا ہے، اور اس طریقے سے وہ چیزیں ان کے دل پر نقش کر جائیں گی، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس کا اظہار بھی پھر وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب اکثر و بیشتر ایسی محفلوں میں آنے کے عادی ہو جائیں گے، جب اگر ہم لانے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھ لیجئے اس کا فائدہ ہوگا، اور پھر وہ کہیں گے کہ ہاں دیکھو فلاں صاحب نے یہ کہا تھا، فلاں عالم صاحب نے یہ کہا، فلاں جگہ پر کسی نے کہا، گویا کہ دین کی باتوں کے حوالے سے وہ انہیں معلومات۔ بھی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے یوٹیوب پر کارٹون دیکھتے ہیں یا ایسی ساری چیزیں، تو ضد بھی اسی قسم کی ہوتی ہے کہ ہاں وہ فلاں ایسا ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، اس لیے کہ ان کے ذہن پر وہ ساری چیزیں نقش ہو جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے جو ہم انہیں بتلا رہے ہیں وہ چیزیں دیکھنے کے بعد ان کے ذہن پر وہ چیزیں نقش ہو رہی ہے۔ اگر ہم دین بتائیں گے، اگر ہم بزرگان دین کی زندگیاں بتائیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طیبہ کے حوالے سے معلومات دیں گے، تو وہ چیزیں ان کی ذہن میں نقش ہو جائے گی، اور اس طریقے سے ان کے لیے فائدہ بھی ہوگا۔ خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جب کبھی لوگوں سے مخاطب ہوتے تو اکثر بچوں کو پہلی صف میں کھڑا کر دیا کرتے، آگے بلاتے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور آگے بلاتے تو اس طرح سے بچوں کو خود اچھی خاصی تربیت بھی ہو جایا کرتی۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم انہیں آگے بلاتے، اہمیت دی جاتی، تو اس طریقے سے بلانے پر ان کی ایک اچھی خاصی تربیت ہو جاتی۔ اور والدین کو چاہیے کہ گھر کے معاملات کے اندر میں بھی بچوں سے مشورہ کریں اور انہیں یہ محسوس کرائے کہ وہ خاندان کے جو افراد ہیں ان میں تمہیں بھی اہمیت حاصل ہے، اہم فرد میں تم بھی شامل ہو، تاکہ ذمہ داری کا بھی انہیں احساس ہو۔ جب آپ انہیں بلائیں گے، گھر کے معاملات کے اندر بھی ان کو شامل کریں گے، تو ذمہ داری کا بھی انہیں احساس ہو جائے گا، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ میں گھر کے اہم فرد میں میرا شمار بھی ہوتا ہے، تبھی تو مجھ سے مشورہ بھی لیا جا رہا ہے۔ اور انہیں محسوس کرائیں کہ وہ خاندان کی فلاح چاہتے ہیں، بہبودی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، اور اس ترقی کے لیے تم کیا کرنا چاہتے ہو، اس لیے کہ یہ خاندان تمہارا بھی ہے، یہ معاشرے کے اندر تم نے کیا کرنا ہے۔ گویا کہ وہ اس کی اہمیت کا انہیں اندازہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ذمہ داری کا بھی احساس کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی طریقے سے بچپنی سے وہ اپنی اہمیت کو سمجھیں گے، بلکہ آگے جا کر وہ خود ایک صحیح اور ذمہ دار یا کوئی بد دعا نہ کرے، جا تو مر جا، جا تیرے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، سنتا ہی نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ ایک ماں نے ایسے ہی کہا تھا، اپنے ایک واقعہ ہے طویل، مگر میں مختصر بتانا چاہوں گا کہ واقعی ایسا ہوا کہ وہ حادثے میں اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے۔ تو گویا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بچوں کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرے، کوئی برے الفاظ کا استعمال نہ کرے، خاص طور سے ایسا جو شیطان والے لفظ ہے، مردود والا لفظ ہے، کہ جو خدا کی رحمت سے دور ہے۔ آپ ویسے الفاظ اپنے اولاد کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ وہ بچہ ایسی خصلتوں کا حامل ہو جائے، تو اس لیے ایسے الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی بچہ چلبلا قسم کا ہو، شرارتی قسم کا ہو، اور بات نہیں سنتا ہے یا اس طریقے کا، تو لیکن اسے شیطان ہرگز نہ کہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بچے
بچپنے میں شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر کافی ذہین بھی ہوتے ہیں، اس چیز کا بھی خیال رکھیں، انہیں اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں، ہمیں ان کی شرارت کو برداشت کرنا چاہیے اور اچھی تعلیم دینا چاہیے، انہیں اچھی طریقے سے سمجھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کو اس طریقے سے سنوارنے میں بچوں کی جو تعریف ہے ان کی صلاحیتوں کو وہ ظاہر کرتی ہے، باہر لاتی ہے۔ آپ اگر مجمع کے سامنے ہو اور اپنے بچوں کو آپ جھڑک دیں، یاد رکھ لیں ان کا حوصلہ پست ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ مگر وہی ایک بچے کی تربیت کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ اگر وہ جس خوبی کا حامل ہے، چند لوگوں کے سامنے آپ نے اس خوبی کا تذکرہ کیا یا اس کی وہ تعریف کر دی، تو یاد رکھ لیجئے اس خوبی کی بنیاد پر، اس تعریف کی بنیاد پر اس کی وہ خوبی نکھرتی نظر آئے گی۔ اب آپ دیکھیں، خاص طور سے دوسروں کے سامنے والدین جو ہے دوسرے بچوں کی، جب کوئی دو شخص مل گئے وہ اپنے بچے کی تعریف کر رہے ہیں اور یہ آپ اپنے بچے کی برائی کر رہے ہیں ایگزامپل، اور بچہ آپ کے سامنے موجود ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، ارے میرے ماں باپ تو ہمیشہ میری برائی ہی کرتے ہیں یا تعریف ہی نہیں کرتے، گویا کہ ہم نے ان کے حوصلوں کو پست کر دیا ہے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ اپنے کسی شخص سے ملاقات کریں، بچہ سامنے موجود ہے تو اس کی اس ہنر کی تعریف کرے، اس کی اس خوبی کی تعریف کرے جو اس میں اچھی چیز موجود ہے، تو جس کی وجہ سے وہ تعریف کریں گے تو بچہ اس میں زیادہ دلچسپی لے گا، گویا کہ میرے ماں باپ کو اچھا لگتا ہے، میں کچھ اچھا کام کر رہا ہوں، اور وہ اچھی خوبی کو اپنے اندر اور زیادہ انکریج کرنے کی کوشش کرے گا، باہر لانے کی کوشش کرے گا، اور زیادہ تر تعریف جو کریں، اچھے اخلاق ہو اس کی تعریف کرے، اچھا کردار ہو اس کی تعریف کرے، اچھا پڑھتا ہے اس کی تعریف کرے، لوگوں کے ساتھ ادب کا معاملہ کرتا ہے اس کی تعریف کرے، حسن کا معاملہ یعنی اخلاقی حسن ہے اس کی تعریف کرے۔ اس طریقے کی اگر ہم تعریف کریں گے تو یاد رکھ لیں بچے کے اندر اور زیادہ نکھار پیدا ہوگا، ایسا نہیں کہ بہت اچھا دکھتا ہے، یہ بہت اچھا کھاتا ہے، اس قسم کی تعریف نہ ہو، بلکہ جو عادت و اطوار کے اندر جو اس کی خوبیاں ہیں ان خوبیوں کی وہ تعریف کریں گے تو انشاءاللہ العظیم بڑے ہونے کے بعد اس کی ان خوبیوں میں اضافہ بھی ہو جائے گا، اور اگر غلطی کرے تو یاد رکھے پھر انہیں اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرے، مگر سمجھانے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ مجمع عام میں نہ سمجھائے، 10 20 25 لوگ ان کے سامنے نہ ڈانٹے، بلکہ اس سے بھی بچے کبھی کبھار جو ہے ناکارہ ہو جاتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں، اور پھر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں اچھے انداز سے جو ہے سمجھانا چاہیے، اچھے انداز سے ان کی تعلیم کریں اور دوسروں کے سامنے انہیں حقیر نہ سمجھے، بلکہ زندگی کے ہر عمل میں بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی کا پہلو بھی بتائے کہ دیکھو بیٹے تم اگر یہ کام کرو گے، یہ برا کام ہے، اس سے اللہ کی ناراضگی ہوگی، اگر یہ کام کرو گے اس میں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، گویا کہ اس طریقے سے بچپن ہی سے ان کو اللہ کی رضا والا کام، اللہ کی ناراضگی والا کام، اس ساری کی ساری چیزیں بتائے، جس سے بچہ نہ صرف یہ کہ دیندار ہوگا بلکہ اسے غلطی کرنے پر فوراً اسے یہ کہے کہ بیٹے تم معافی مانگ لو، تم نے یہ غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، اس سے معافی تم مانگ لو، تو معافی مانگنے اور غلطی کو سدھارنے کا احساس بھی اس کے اندر پیدا ہوگا کہ ہاں اگر میں نے غلطی کی تو مجھے معافی مانگ لینا چاہیے، مجھے اس پر اڑے رہنا نہیں چاہیے۔ بلکہ آج کل جب ہوتا ایسا ہے کہ ہم اپنی عمر کو جب پختہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی غلطی کر بھی لیتے ہیں تو اپنی غلطی جو ہے اس کا احساس ہم جانتے ہیں ہم نے غلطی کی ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ جھکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہماری عادت بچپن سے ایسی ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی غلطی کا احساس نہ ہوا، نہ ہم نے کبھی کسی سے معافی مانگی ہے۔ اب ایک عمر جانے کے بعد جب اس چیز کے حوالے سے اگر کوشش کرنے کی اگر ہم کوشش کریں تو یاد رکھیں بھی شرمندگی ہوتی ہے، مگر جب بچپن سے ایک عادت ہوگی، غلطی ہوئی ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، معافی مانگ لینا چاہیے، اچھی بات ہے۔ اگر یہ احساس اگر دل میں پیدا ہوا، وہ فوراً اس غلطی سے درگزر بھی کر لے گا، معافی مانگ لے گا اور آگے بڑھ کر اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ میں نے غلطی کی ہے تب تو میں نے معافی مانگی ہے۔ جب معافی مانگنے کا احساس ہی نہیں ہوگا تو وہ غلطی کو غلطی سمجھے گا نہیں، اور پھر اس کے بعد وہ غلط کرتے کرتے ایک دن وہ آئے گا کہ بہت بڑا جو ہے وہ بھیانک معاشرے کے اندر ایسا انسان بن جائے گا کہ جس کی وجہ سے دوسرے پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بچپن سے اس کو سدھارنے کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کی ترغیب دلائیں، عادت ڈلوائیں۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو اسے مار کر اس کو پڑھایا جائے، اس کے جو اس طرف راغب کیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ یہ بچہ چھوٹے سے اس کی تربیت کا آغاز ہو رہا ہے، اور جب بچہ جیسے جیسے اس کی عمر
بڑھ رہی ہے، اب اس کو نیکیوں کی طرف ہم مائل کریں. ہم کوشش کرتے ہیں 30 سال کا لڑکا ہو جائے گا، وہ ایک انسان بن جائے گا، اس کے بعد ہم سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. جب 20-22 سال کے ہو جاتے اب اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ بچہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ہم نے بہت دیر کر دی ہوتی ہے. اس لیے بچپن سے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. بچوں میں جو ہے اچھے انداز سے نظم اور نسق اور وقت کی اہمیت کی عادت ڈلوائیں. اور مائیں فی زمانہ بچوں کے کھانے کے معاملات کو لے کر کافی پریشان ہوتی ہیں کہ میرا بچہ یہ ضد کرتا ہے، وہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، اور اس چیز کو لے کر بڑی پریشان بھی ہوتی ہے. تو اس کے لیے کافی وقت بھی اس میں ضائع کر دیتی ہے، جبکہ ان کی ان کھانے کی فرمائشوں کو اہمیت دینا جس سے بچہ مخصوص غذا کا عادی بن جائے گا. ہم نے وہی چیز اس کو کھلائی بار بار تو یاد رکھیں وہ اسی کا عادی بن جائے گا. بلکہ آپ اسے اس معاملے میں سمجھائیں اور اس طریقے سے یاد دلائیں کہ جتنی بھی غذائیں یہ سب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے نعمتیں ہیں، یہ ساری کے ساری خدا کی نعمتیں. اسے ہر کھانے کی عادت ڈلوائیں اور بولنے سے زیادہ بچے عملی طور پر جو ہم کرتے اسے دیکھتے ہیں. اگر آپ اگر مخصوص ڈش کھاتے ہیں اور بچوں کو یہ سوچے کہ بچے ہر نعمت کھائے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے بھی اس پر عمل کرنا ہے. اس لیے کہ کہنے سے زیادہ بچے عمل کو دیکھتے ہیں، ان کی عادتیں کیا ہے، ہم کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو کام ہم بچوں سے کروانا چاہتے ہیں پہلے ہم وہ خود کریں. ہمارے عمل کو دیکھنے کے بعد کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بچے اس کے عادی بن جائیں گے. اس لیے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ان کی تربیت کا خاص خیال رکھیں. ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بٹھائیں اور بچپن سے بٹھائیں. دینی محفلوں میں لانے کی کوشش کریں، بچپن سے لانے کی کوشش کریں. مسجدوں کے اندر لانے کی کوشش کریں، بچپن سے لانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العظیم اس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا. اور انشاءاللہ جب ہم اس انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو یاد رکھ لیجئے کہ پھر انشاءاللہ العظیم ہمارے بچے جب بچپن سے ان کا خیال رکھیں گے تو بڑے ہونے کے بعد وہ والدین کے جہاں فرما بردار ہوں گے، وہاں اللہ کی عبادت گزار بھی ہوں گے، وہاں دین کے طور پر جو درد رکھنے والے بھی ہوں گے، خوف خدا بھی ہوگا. اور بڑے ہونے کے بعد وہ مجرم نہیں ہوں گے بلکہ ان کو احساس ہوگا کہ غلطی پر معافی مانگ لینا چاہیے. وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر معافی مانگ کر انشاءاللہ العظیم بڑے ہونے کے بعد وہ لوگوں کی اصلاح کرتے نظر آئیں گے. اس کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک بنائے اور مولا تبارک و تعالیٰ دین متین کے احکامات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.